بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. اختر سیالوی نیوز بائی ویوز کے ساتھ آج ہمارے مہمان یو کے اور یورپ کی ایک مشہور شخصیت ہیں جو کہ صحافت کی دنیا میں سر فہرست رائٹر، جرنلسٹ، ٹی وی اینکر، روز ٹی وی کے بیورو چیف اور دی لندن آئی کے ہوسٹ شراز خان ہیں، جن کے کشمیر، نیشنل اور انٹرنیشنل مسائل پر تجزیوں اور تبصروں کا انتظار کیا جاتا ہے. آج ہم ان کے خیالات اور تاثرات سنیں گے، خصوصی طور پر کرونا وبا سے صحت مند ہونے کے لیے ان کی آپ بیتی سٹوری اور علاج یقیناً ناظرین کے لیے انتہائی مفید معلومات ثابت ہوگی. خوش آمدید شراز صاحب، تھینک یو ویری مچ. تو خوش آمدید. تو سب سے پہلے میرا یہی سوال ہے کہ صحافت کی دنیا میں آپ جس مقام پر ہیں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اختر سیالوی صاحب، آپ نے جو میرے بارے میں کلمات خیر کہے، میں آپ کا بیاد مشکور ہوں، اور یہ مجھے موقع فراہم کیا. آپ نے یہ بھی لائق تحسین ہے کہ میں آپ کے ناظرین اور بہت سارے میرے اپنے بھی جاننے والے آپ کی وساطت سے ان سے میری ملاقات ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ جو صحافت ہے یہ لوہے کی چنے ہیں. راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، فیملی چھوڑنی پڑتی ہے، اور کمیونٹی کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے، ان کے ایشوز ہائی لائٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ میں خود 21 مارچ کو کورونا کے وائرس میں مبتلا ہوا، اور ٹھیک 15 دن مجھے بخار رہا، اور بخار سے مجھے جب یعنی ٹمپریچر اور پھر بہت سخت تکلیف مجھے ہوئی. اس کے بعد جب میں نے تھوڑا بہت چلنا پھرنا شروع کیا تو صرف بیک آف گارڈن تک میں جا سکتا تھا. لیکن ٹھیک 18 دن کے بعد میں نے پتہ کیا کہ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پھر رمضان بھی آ رہا تھا تو میرا ٹی وی کا پروگرام نہیں ہو سکا. تو میں نے ایشوز جو میرے پاس تھے وہ یہ تھے کہ بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں تقریباً کوئی 10-12 ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے تھے. پھر دبئی کے اندر کوئی 60,000 کے قریب پاکستانی ایسے جو وہاں کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی جابس ختم ہو گئی، یا وہ انلیگل وہاں پہ تھے اور ان کو وہ چھپ چھپا کے کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، یعنی کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی. وہ بیچارے جب میں نے دیکھا کہ وہ مجبور ہیں، بہت ساری اموات ہو رہی تھی کورونا کی وجہ سے، اور دنیا ایک ذہنی طور پر ایک اعصاب کے اندر ایک خوف میں مبتلا تھی. تو میرے پاس جو پلیٹ فارم تھے اپنے لکھنے لکھانے کے، یا اصاف اخبار ہے جس میں کالم لکھتا ہوں، نیوز لکھتا ہوں، اسی طرح جو میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب کا لندن آئی کا، وہ میں نے ایکٹیویٹ کیا. میں نے کہا لوگوں کو یہ سپیس دینا چاہیے اور اس وقت جو ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو بہت مشکل ہے، یعنی کہ اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے، تکلیف میں جانا پڑتا ہے، اور کمیونٹی کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صحافت کے پیرامیٹرز بدل گئے، اور یہ نیا ریولوشن ہے، اس لیے صحافیوں کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے یہ جو چینل آپ نے کیا ہوا ہے، لانچ کیا، یہ ایکٹیویٹ کیا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا ان شخصیات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے جن کا کمیونٹی کے اندر کوئی رول ہے. اور اس سے میرے خیال میں ہم اس کو پازیٹیو معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اور لوگوں تک ایک تعلیم، شعور اور تربیت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی سیالی صاحب. جی ہاں، ماشاءاللہ صحافت کی دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ یہ جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور جو تکلیف میں مبتلا لوگوں کی آواز بن کر ابھر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو شاہد صاحب، آپ نے کرونا وبا میں مبتلا ہوئے، تو کرونا وبا میں مبتلا ہونے اور صحت مند ہونے کے دوران آپ کے خیالات اور احساسات کیا تھے، اور آپ نے اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا علاج کیا،
یا کوئی خاص کون سا طریقہ اختیار کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی؟ سیالوی صاحب، میرا یقین ہے کہ موت نے ایک دن ضرور آنا ہے. ہم سے پہلے جو دنیا میں تھے وہ گزر گئے، جن میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں، عزیز و اقارب بھی شامل ہیں. وہ بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے، وہ موت کو گلے نہیں لگانا چاہتے تھے. لیکن موت زندگی اور حیات پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. سیالوی صاحب، آپ سے گزارش ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو موت ہوتی ہے یہ اٹل حقیقت ہے. تمام مذاہب، تمام انسانوں کا موت، حیات، بیماری، تکلیف پر پورا یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بیماری دیتا ہے، جب شفا دیتا ہے، صحت مند رکھتا ہے انسان کو، کسی کو صحت دیتا ہے، تو اس کی اپوزٹ بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے. خوشی ہے تو ظاہر ہے تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہوگی. تو ہر چیز کی ایک اپوزٹ چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ہمیں ہر تکلیف، ہر مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو کی آزمائش سمجھ کر اس کو برداشت کر لینا چاہیے. جب میں بیمار ہوا تو آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم خبریں خود لکھتے ہیں، اور ٹیلی ویژن اگر آن کرو، دنیا کا کوئی بھی چینل آن کرو، تو اس وقت ایک ہی خبر تھی کہ کورونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، اتنے اموات ہو چکی ہیں. جب مجھے سب سے پہلے تو یہ میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ سخت قسم کا بخار ہوتا ہے. جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جن لوگوں کو ماضی میں پاکستان، انڈیا یا ایشیا کے اندر ملیریا ہوا ہے یا ملیریا کی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، اس وقت یہ بخار جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ سخت سردی دے کر آپ کو ٹیمپریچر آتا ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی سیم اس کے سمپٹم ہیں. لیکن ملیریا میں ایک بات ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر جو ہے وہ نیکسٹ ڈے پھر آپ کو ٹیمپریچر ہوگا. لیکن اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سردی دے کر بدن ٹوٹنے سے، سخت سردی اور بدن ٹوٹنے سے، اور کنٹینیوسلی آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریچر رہتا ہے. تو میرے جو ڈاکٹر دوست ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں 6 گھنٹے کے بعد پیراسیٹامول کی 2 گولیاں ریگولر کھاؤں، چونکہ ٹیمپریچر بریک جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ 6 گھنٹے کے بعد ریگولر ٹیبلٹس کھائیں. تو میں یعنی ٹیبلٹس لینے میں تھوڑی فیڈلنگ کرتا تھا، مطلب 1 لے لی یا 2 لے لی، تو پھر میں 5-6 دن کے بعد مجھے ڈاکٹر نے ریگولر کیا، جو میرے دوست تھے. تو میں نے پھر جب ٹیمپریچر لینا شروع کی تو پھر میں کافی تھوڑا کمفرٹ میں رہتا تھا. لیکن مجھ سے زیادہ جو ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، انرجی نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ جس طرح عام دنوں میں آدمی موو آن ہوتا ہے، چل پھر سکتا ہے. ایک تو میں نے اپنی جو نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی. میں فرض ہی پڑھتا تھا لیکن میں نے اس میں کوتاہی نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ ذہنی طور پر میں مضبوط تھا، اور یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی ابھی ریسنٹلی فوت ہو گیا، تو کچھ ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اور ڈال دی ہیں، اس کے بچے رہ گئے پیچھے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں یا میری فیملی کو نہیں رکھنا ہے، یہ نہیں ڈالنا ہے. ایک تو ذہنی طور پر میں اس سے فائٹ کرنے کے لیے تیار تھا، اور دوسرا جب 21 مارچ کو مجھے ٹیمپریچر ہوا اور کورونا لگا مجھے کہ یہ وہی سمپٹم ہے، تو 28 مارچ کو میری بیٹی کی رخصتی تھی پاکستان میں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری بیماری کا میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے، چونکہ بیٹی کی رخصتی باپ کے لیے یا والدین کے لیے ایک بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو میں نے یہ بیماری کو چھپا کے رکھا، اور پھر میری یہ دعا تھی کہ چونکہ لنگس کی بیماری ہوتی ہے، یہ نمونیا، اور یہ پھر آپ کو اسپتال جانا پڑتا ہے اگر زیادہ تکلیف ہو، آپ کا امیون سسٹم صحیح نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ میں 28 تاریخ تک جب تک میری بیٹی کی رخصتی ہوئی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں نے اس چیز کو چھپایا بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اسپتال میں نہ جانا پڑے، مجھے سانس کی تکلیف نہ ہو جائے. تو جب بیٹی کی رخصتی ہوگی تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا. لیکن یہ
کہ میں ٹیبلٹس 6 گھنٹے کے بعد کھاتا رہا. اور ہمارے گھر کے اندر ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ میری مسز جو دیسی علاج ہے جس میں شہد ہے, کلونجی ہے, یا جنجر ہے, یا ہلدی ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے. تو یعنی وہ اینٹی ٹیبلٹس ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے بھی یہ زیادہ تر یہ عرب وغیرہ یا یہ چیزیں میں بھی استعمال کرتا رہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ کوئی 15 سال پہلے میں نے سگریٹ نوشی ختم کر دی تھی, ترک کر دی تھی. اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ میں سوئمنگ اور ایکسرسائز ریگولر کرتا ہوں, خاص کر سوئمنگ. اس سے انسان کے جو لنگس ہوتے ہیں نہ صرف پورے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے بلکہ لنگس جو جس کو آپ پھیپھڑے کہتے ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہوتے ہیں, اور امیون سسٹم جو قوت مدافعت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بہرحال میں کورونا وائرس کا شکار ہونے سے پہلے یا بیمار ہونے سے پہلے یہ کرتا تھا. میرا امیون سسٹم اتنا بیڈ نہیں تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تھا یعنی, اور پھر ذہنی طور پر میں اسٹرانگ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا اور میں نے جو کام کرنے ہیں وہ میں نے کرنا ہے. اسی دوران آپ جیسے کئی بھائیوں کا سے رابطہ ہوا, وہ مجھے فون کرتے تھے, میرے حال احوال پوچھتے تھے. تو فون تو سارے اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا, لیکن چند دوست میرے خیال میں جن کی تعداد 8 یا 10 ہوگی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو شیراز صاحب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے آپ کو کمیونٹی کے لیے آواز اٹھانے والا پایا ہے صحافت کی وجہ سے, اپنے میڈیا رولز کی وجہ سے. تو ابھی آپ جیسے آدمی کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے, گھبرانے والی کوئی بات نہیں. تو یہ میرے لیے بڑی, یہ کوئی سیلف بوسٹنگ نہیں ہے, لیکن ایک رہنمائی کے طور پر اگر کچھ لوگ آپ کو شہادت دے دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یا آپ کی زندگی میں, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو دوست احباب ہیں, فیملی ہے, ان کو شہادت دیں کہ یہ آدمی اچھا تھا, اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا, تو میرے فیملی کے لیے بڑا باعث اطمینان ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو سچا پایا, آپ کو کالے منجن کو سفید کر کے اور سفید منجن کو کالا کر کے بیچنے والا صحافی نہیں پایا, ہم نے آپ کو یہ نہیں پایا کہ آپ نے صحافت میں لفافہ لیا ہے اور اپنی صحافت کو بیچا ہے, تو میرے خیال میں یہ کافی اچھی باتیں ہوتی ہیں. یہ میرے لیے کافی تسلی بخش تھی. تو اسی کا رب کا ہی کرم ہے اور ان دوستوں کی دعاؤں سے میں آج جو ہے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین, نماز کی پابندی, خود اعتمادی اور دوستوں کی حوصلہ افزائی اور احتیاطی تدابیر سے ہم انشاءاللہ اس مصیبت وبا سے صحت مند ہو سکتے ہیں. تو شیراز صاحب, آپ کی ماشاءاللہ دنیاوی حالات پر بڑی نظر ہے, خصوصی طور پر کشمیر کا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اب کس موڑ پر ہے؟ کیا کوئی امید ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ آپ کیسا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستانی قوم کی ایک کمٹمنٹ ہے, ایک رول ہے. اس رول کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہم بیرون ملک پاکستانی آباد ہیں, کشمیری آباد ہیں, ہم کو ایک یونٹی دکھانی ہوگی. کشمیر کے لوگوں پر بہت زیادتی ہو رہی ہے. 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی, یعنی آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا, ہمارے لیے ایک موقع ہمیں ملا کہ ہم کشمیر کے حوالے سے اپنا جو بھی ان پٹ ہے وہ ڈال سکتے ہیں. ایک بڑی زبردست تحریک چلی, آپ کو پتا ہے, اقوام متحدہ میں مسئلہ ڈسکس ہوا. دیکھیں وہاں کشمیر کا ذکر ہونا ہی بڑی بات تھی. پھر آپ لندن, برسل, امریکہ, دنیا کے کیپیٹلز میں دیکھیں, علماء کرام سے لے کر عام آدمی تک بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس موومنٹ کے اندر, خاص کر کے یوتھ اور چلڈرن, ان کی موبلائزیشن ہوئی, بڑی ایک بہت زبردست موومنٹ ہوئی. یہ میرے خیال میں بڑا زبردست تھا کشمیر کی تاریخ کے لیے. اور وزیر اعظم عمران خان
نو ڈاؤٹ کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا، وہاں پر کشمیر کے حوالے سے ایک بھرپور خطاب بھی کیا اور اس کے ہر پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالی. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات تھی. پھر لیکن افسوس یہ ہے کہ پھر یہ جو عالمی وبا کورونا آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پھر دب کر رہ گیا. اب حالات چونکہ کورونا، خوف و ہراس، اور پھر دنیا کی جو عالمی منڈیاں ہیں یا معیشت ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل اس کے ڈوبنے کا یا کریڈٹ کرنچ جو 2008 میں آیا تھا، اس سے بڑا جو ہے وہ کرائسس یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہیں. تو میرے خیال میں دنیا کی توجہ اس طرف ہے. پھر عالمی طاقتوں کا ایک کھیل ہے. چین جو ہے وہ اطلاع دیے ہیں کہ 30-35 کلومیٹر بھارت کے اندر وہ جو لداخ جو کشمیر کا حصہ ہے جو بھارت کے قبضے میں تھا، وہاں اندر آ گیا ہے. وہاں پر ایک کشیدگی جو ایسکولیٹ ہو رہی ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ کوئی سیریس قسم کا کنفلکٹ نہ ہو، لیکن امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ وہاں پر چین جو ہے اس کو لگام دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹینشن ہو. دوسری طرف پاکستان جو ہے اس سے غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. پھر امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ چونکہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، فوجیں نکال دی اس نے، تو وہاں پر جو جہادی تھے، جو طالبان تھے، وہ کہیں کشمیر میں داخل نہ ہو جائیں. تو میرے خیال میں ان سارے حالات میں انڈیا پاکستان آزاد کشمیر کے بارڈر پہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے. چونکہ مودی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل کسٹمر ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی ہے. تو میرے خیال میں ہم کشمیریوں کو یا پاکستانیوں کو جو باہر رہتے ہیں، ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے پرامن طریقے سے کہ یہ جہاں بھی ہم بات کریں کشمیر کے حوالے سے بات ضرور کریں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے نام، اپنی تختی، اپنی جھنڈے، اپنی پارٹی، اپنے سلوگن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر کشمیر کے حوالے سے جو بھی کوئی آدمی بات کرے وہ سوچ سمجھ کر کرے. میں نے حال ہی میں آئی ہوپ کہ آپ کو موقع ملے گا وہ انٹرویو دیکھنے کا، JKLF کے صدر آزاد کشمیر اور پھر گلگت بلتستان سید توقیر گیلانی کا بھی انٹرویو کیا ہے 3 قسطوں پر، وہ یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے. وہ بھی دیکھیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو آزادی کے بیس کیمپ یا مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تگدو ہے، اور وہ خود مختار کشمیر کی حامی ہے. اور پھر دوسری طرف سردار عتیق احمد خان کے بھی میں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں. یعنی 2 ہی نظریے کشمیر میں، ہلاک اور یا خود مختار. تیسرا کوئی آپشن وہاں پر موجود نہیں ہے. کوئی بھی کشمیری ایسا نہیں ہے جو انڈیا کے ساتھ رہتا ہے. لیکن بیک وقت سیم ٹائم آپ دیکھیں تو برطانیہ، یورپ اور پھر امریکہ اور ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے کچھ فیس بکی دانشور جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی افواج کے بارے میں، اداروں کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے رہتے ہیں، عجیب قسم کی خبریں لکھتے رہتے ہیں. یہ صورتحال میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور خود کشمیریوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. نظریے کا ہونا اور بات ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں اس میں موجود ہیں. خود ارادیت کے حق کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. جب موقع ملے گا، کوئی آپ کو ریفرینڈم کا موقع دے گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود مختار بننا چاہیں تو خود مختار ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہ لیں. تو ابھی فی الحال ہمیں اسی بات پر ہی آگے بڑھنا چاہیے. اور جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، ممبران یورپی یونین ہیں، ان کو اپنے سائڈ پر لینا چاہیے اور ان سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا وہ انٹریکشن ہو. پھر ایک اور بات ہے سیالوی صاحب، ہمارے جو لوگ ہیں وہ آفس بیورر ہیں، کام کرتے ہیں، خط و خطابت کرتے ہیں، لیکن کسی بھی تحریک کے اندر اگر عوامی طاقت نہ ہو. آپ جب لندن میں مظاہرہ ہوا تھا کشمیر کے حوالے سے تو آپ یہاں پر موجود تھے، آپ نے دیکھا تھا کتنی بڑی موومنٹ تھی. عوام کا پبلک سینٹیمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہاں تقریریں ہوں، میرا نام ہو، یہ بات نہیں. وہاں پر پیسفلی کھڑا ہونا ہی بڑی بات. تو اس وجہ سے میرے خیال میں تحریکوں کے اندر عوامی رنگ کا ہونا، عام لوگوں تک ہونا، ان کی بات سننا، ان کو ساتھ میں چلانا، پھر عورتوں اور یوتھ کو ساتھ لے کر چلنا، یہ تحریک کے لیے بڑا اہم ہے.
بہت شکریہ، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ ہماری قوم میں بڑا جذبہ ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے اور ہم ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ تو آخر میں شراز صاحب میرا یہ ہے کہ آپ نے کرونا کے حوالے سے اپنے آپ اوورسیز پاکستانیز کو اور خصوص طور پر پاکستان میں بسنے والے پاکستانیز کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام کیا ہے اپنا سیالوی صاحب، اب کورونا جو ہے وہ پچھلے 4-5 مہینوں سے یہ وبا چل رہی ہے، لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ یہ بڑا لیتھل قسم کا، بڑا عجیب و غریب قسم کا وائرس ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹھیک بھی ہو جائے، ریکور بھی کر لے، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے سمپٹمز انسان کے جسم کے اندر موجود رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ دور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کورونا وائرس ہوا تو آپ کو مسلسل یعنی پانی زیادہ پینے کی ضرورت ہے، آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوگی۔ حالات ٹھیک ہوں، آپ کو کوئی سمپٹمز بھی نہ ہوں، اس کے باوجود آپ کو جا کر اپنے ڈاکٹر سے اپنا بلڈ ٹیسٹ، کڈنی ٹیسٹ یعنی فل بلڈ کاؤنٹ جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ، خاص کر کے میں اپنے مسلمان پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ للہ آپ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے اس سے برا وقت اور کیا آئے گا۔ آپ کی مسجد نبوی بند ہے، ہر انسان کی زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں چلا جاؤں، ایک دفعہ میں خانہ کعبہ دیکھ لوں، جہاں ایک نماز پڑھنے کی 1,00,000 نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ وہ آپ کی بند ہے، آپ کی مسجدیں بند ہیں، آپ کی اذانیں بند ہیں، لیکن آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اکثر آپ دیکھیں پاکستانی ایشیائی دکانیں، ان پہ جائیں، کاروبار دیکھیں، انہوں نے اپنی قیمتیں دگنی کر دی ہیں۔ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے بے ایمانی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے رشوت چھوڑ دی؟ موت کا سایہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے راضی ہو گئے، جن سے ناراض تھے ان سے ناراضگی ہم نے ختم کر دی، جس کا ادھار دینا تھا اس کو ادھار واپس کیا۔ یعنی یہ وہ معاملات تھے۔ کیا ہم نے قرآن کو کھول کے پڑھنا شروع کیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے گھنٹوں ہم سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، میڈیا پر ضائع کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ اپنی آخرت تو ہمیں، یعنی ایک پروگرام میں نے سنا تھا، اس میں یہ تھا کہ لانگ اویٹڈ گیسٹ از اسٹارٹڈ ٹو کم ٹو نوک یور ڈور، یعنی وہ لمبے عرصے تک انتظار کرنے والا مہمان جو ہے اس نے اپنی جرنی شروع کر دی ہے کہ وہ آ کر آپ کا دروازہ جو ہے وہ نوک کرے گا اور ہی ول گیٹ یو، وہ آئے گا، آپ کو لے جائے گا، وہ فرشتہ ہے موت۔ تو اس سے جو ہے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے، اور اس کورونا وائرس کی اس عالمی وبا کے دوران جہاں لاک اپ ہے دنیا، بزنسز، اب دیکھ لیں کہ سپر پاور، دنیا کی سپر پاور جن کو تورا بورا میں اسامہ بن لادن نظر نہیں آیا، وہ ایبٹ آباد میں نظر آیا، جنہوں نے ایک ایک لیزر اور کیسے کیسے ہتھیار بنا لیے، کوبرا ہیلی کاپٹر بنا لیے، بم بنا لیے، ایٹم بم بنا لیے، نیٹو بنی ہوئی ہے یورپ کو تحفظ دینے کے لیے۔ امریکہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ جہاں میں بیٹھا ہوں لندن میں، ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے بغاوت، اب دین اس کو بیکورڈ یہ سمجھ دیتے ہیں۔ ایک ایسا جراثیم جو نظر بھی نہیں آتا، ایک ایسا جراثیم جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے دنیا کو اپنے گھروں میں بند کر دیا۔ کہاں گئے وہ ایٹمی ہتھیار، کہاں گئے وہ بم، کہاں گئی وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جس پر آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ اسٹرائک کرتا ہے کہ آئی ایم دا ون اینڈ آئی ایم آلویز دیئر۔ وہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے۔ اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس نے ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ میں ایک ایسے جراثیم سے آپ کو ڈرا کر آپ کو گھروں میں محصور رکھ سکتا ہوں، لاک ڈاؤن میں رکھ سکتا ہوں، جس پہ آپ نظر بھی نہ آتے۔
اب جائے ایک تفریح طبع کے لیے میں آپ کو بتاؤں، میں جب اپنی ڈاکٹر سرجری میں جا رہا تھا، اکثر جایا کرتا تھا، تو وہاں پر جو ریسپشنسٹ ہیں وہ بڑی اچھی سی اسمائل دیتی ہے. یہ کسٹمر سروسز کا یورپ میں آپ کو تو پتا ہے، یو کے میں ایک پارٹ آف دیئر جاب، اسمائل سے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کریں گی. تو کل جب میں گیا تو منہ پر ان کے ماسک تھا، آنکھیں نظر آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہاں گئی وہ اسمائل؟ تو کہتے ہیں ویٹ انٹل ماسک وی ول ٹیک اٹ آف. یہ کورونا وائرس جائے گا تو اس کے بعد ماسک جو ہے وہ اتاریں گے. کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، رات کو میں ایک اپنے دوست کی انٹی کی فاتحہ خانی کے لیے گیا، یعنی ان کے یہاں ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو گھر والے تھے، میں چلا تو گیا لیکن وہ گھر والے جو تھے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے کہ اس بندے کو شاید ان حالات میں ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا. تو مجھے چونکہ وہ میرا صافی دوست ہے، اس کی انٹی تھی، تو میں چلا گیا. لیکن مجھے جا کر وہاں محسوس ایسے ہوا جیسے گھر والوں نے وی ور ناٹ ویلکمڈ، ہمیں کوئی اتنا وہ خوش نہیں تھے ہمارے وہاں جانے پہ. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کو راضی رکھنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم لرن کریں کچھ نہ کچھ. بہت شکریہ. یقیناً ناظرین کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ کی درد بھری جو گفتگو آپ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے احکام پر عمل درآمد سے ہی ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات میں ضروری کہنا چاہ رہا تھا آخر میں، اگر آپ کے پاس وقت ہو. جی فرمائیے. یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے. ایک تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ، وہ صافت ہو، وہ امامت ہو، وہ خلافت ہو، وہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، ہمیں حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ جو اسلام ہمارا دین ہے، اس کے افاقی اور بنیادی جو اصول ہے یا تعلیمات ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح بیرون ملک رہتے ہوئے مسلمانوں کی آماجگاہ، لوٹے پھوٹے قربانیوں، لازوال قربانیوں، ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ایک ملک ملا تھا. اس کے وسیع تر مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، عید ہو، رمضان ہو، خوشی کا موقع ہو، آپ کو ان لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، دل میں احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یار ہمارے ماں، ہمارے بہن بھائی، ہماری یعنی عورتیں آزادی کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، پیاسے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ کم از کم احساس ضرور رکھنا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے صدقے ہمیں حق اور سچ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کھانے، کمانے اور کھلانے کی توفیق عطا کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یقیناً آپ نے شہباز خان کی گفتگو بڑے دل جمی سنی ہوگی، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خیالات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو ایو خبریں کا چینل حاضر ہے. تو انشاءاللہ بعد میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اختر سیالوی، اینٹورپ، بیلجیم.